السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو ناظرین؟ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اچھے ہی ہوں گے۔ انبیاء کے واقعات میں سے آج ہم آپ کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 16 مقامات پر آپ کا ذکر خیر فرمایا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں سے حضرت لوط علیہ السلام کے نواسے تھے۔ آپ علیہ السلام دمشق کے رہنے والے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم آنے پر حجاز و شام کے درمیان معان کے قریب مدین چلے گئے، جو کہ قوم لوط کی بستی کے قریب آباد تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام وعظ و نصیحت کرتے تو ہر کوئی آپ کے فرمان کو بآسانی سمجھ جاتا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کے لقب سے مشہور ہوئے۔ مدین کا علاقہ بڑا زرخیز اور سرسبز و شاداب تھا۔ عربی زبان میں ایکا گھنے درختوں والی زمین کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس علاقے میں بہت زیادہ گھنے درخت تھے، اس لیے انہیں اصحاب الایکا بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں کے لوگ خوشحالی کی وجہ سے سرکشی میں مبتلا ہو گئے اور بت پرستی کے ساتھ ساتھ ان میں اور بھی بہت سی برائیاں عام ہو گئی۔ وہ خفیہ راستوں میں گھات لگا کر بیٹھ جاتے اور آنے جانے والے مسافروں سے مال چھین کر دہشت پھیلاتے، چوری ڈکیتی کرتے اور ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ مدین کے لوگ جب ظلم و ستم میں حد سے بڑھنے لگے تو اللہ رب العزت نے اسی بستی کے باشندوں کی طرف انہیں میں سے ایک اونچی حسب و نسب والے ایک شخص حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی رہنمائی کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم دیگر برائیوں کے ساتھ ساتھ دھوکہ دہی اور ناپ تول میں کمی کی بیماری میں مبتلا تھی۔ نبوت ملنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے محبت بھرے انداز میں وعظ و نصیحت کرتے ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانے سے منع کیا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دی، اور ساتھ ساتھ ان میں جو برائیاں موجود تھیں ان سے بچنے کی تلقین کی، لیکن قوم باز نہیں آئی۔ اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید میں اس قسم کی برائیوں کا ارتکاب کرنے والوں کی مذمت کی ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، بس تم ناپ تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت دیا کرو، اور زمین میں امن و اصلاح کے بعد فساد مت پھیلاؤ، اور اگر تم لوگ سچے مومن ہو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور تم راستوں میں ایمان والوں کو دھمکیاں دینے اور اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے مت بیٹھا کرو، اور تم اللہ کی راہ میں نقص تلاش کرنے میں لگے رہتے ہو، اور یاد کرو جب تمہاری تعداد کم تھی، پھر اللہ نے تمہاری تعداد زیادہ کر دی، اور دیکھو فساد پھیلانے والوں کا انجام کیسے ہوا۔ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اس پر قحط سالی، مشقتیں اور ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو ان کے برے اعمال کی نشاندہی کرتے ہوئے ان سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن کر زندگی گزارنے کی نصیحت فرمائی تو آپ کی قوم آپ کے مخالف ہو گئی اور آپ کی رسالت کو جھٹلاتے ہوئے آپ کو دیوانہ کہنا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ جلا وطن کرنے کی دھمکی بھی دی۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا، تم پر جادو کر دیا گیا ہے، تم تو ہم جیسے ہو، ایک انسان ہو، اور بلا شبہ ہم تو تمہیں جھوٹا ہی خیال کرتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری مخالفت تمہیں ان عذابوں کا مستحق بنا دے جو قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح پر آئے تھے، اور قوم لوط کا علاقہ تو تم سے کچھ بھی دور نہیں ہے۔ تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑا مہربان اور اپنی مخلوق سے بہت محبت کرنے والا ہے۔
شعیب علیہ السلام نے مختلف انداز میں سمجھانے کی کوشش کی، مگر ان کی قوم نے وعظ و نصیحت کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ جب شعیب علیہ السلام کی قوم نے دعوت اصلاح قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ایمان والوں کو شہر بدر کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے آسمان سے کوئی عذاب نازل کرنے کا مطالبہ کیا، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی طرف سے نا امید ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، اب ان کفار اور مسلمان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ مسلسل 7 دنوں تک ان پر سخت گرمی اور شدید دھوپ مسلط کر دی۔ اس کے بعد بادلوں کا ایک سایہ آیا اور یہ سب گرمی اور دھوپ سے بچنے کے لیے اس سائے تلے جمع ہو گئے۔ چند لمحوں بعد آسمان سے آگ کے شعلے برسنے شروع ہو گئے، زمین لرز اٹھی اور ایک زوردار آواز نے انہیں ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اس سخت عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ جب اللہ رب العزت نے اپنے عذاب کے ذریعے قوم شعیب کو ہلاک کر دیا تو شعیب علیہ السلام کو اپنی قوم پر بڑا افسوس ہوا، اور وہ آپ اس بستی سے یہ کہتے ہوئے چل دیے کہ اے میری قوم، میں تمہاری خیر خواہی کرتے ہوئے تمہیں وعظ و نصیحت کی، لیکن تم نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، تم نے اپنے خیر خواہ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ یہ تھا ناظرین شعیب علیہ السلام کا واقعہ۔ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں اگلے نبی کے واقعے کے ساتھ، جب تک کہ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔